اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ آیت نمبر 229 and 230 یعنی 229 اور 230 آیت، اور رکوع نمبر 29 ہے، سیکشن نمبر 29 یعنی 29واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. الطلاق مرتان فَأَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الطلاق مرتان، یہ طلاق کا جو معاملہ ہے جو کنٹینیوس ابھی یہ ٹاپک ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے اس کی اجازت ہے صرف 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ اجازت تم کو دی جاتی ہے کہ 2 مرتبہ کرو تاکہ واپسی کا راستہ کھلا رہے. بندہ غصے میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے بھی کرے، لیکن کم سے کم ایسا ہو کہ اگر 2 طلاق ہے اور ویسے پسندیدہ طلاق حسنہ تو ایک ہی طلاق ہے کہ ایک ہی طلاق کر کے چھوڑ دو اور تمہارا جی چاہے تم دوبارہ واپس اپنی بیوی کو لے سکتے ہو. تو الطلاق مرتان پر 2 طلاق تک پھر بھی چانس ہے کہ تم واپس لے سکتے ہو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو پھر تم مطلب اس کو یا واپس مطلب لیتے ہو یا اس کو ہولڈ کرتے ہو، یعنی کہ مطلب اور یا پھر تم بہت ہی اچھے سے بہت ہی عزت کے ساتھ تم اس کو مطلب رہا کر دیتے، چھوڑ دیتے ہو، سیپریشن. تو یا تو تم مطلب رکھنا ہے، ہولڈ کرنا ہے تو اچھے سے رکھو، ہولڈ کرو، اور نہیں تو پھر بہت ہی عزت کے ساتھ مطلب تم ان کو آزاد کر دو. کیونکہ نکاح تو ہے ایک گانٹھ ہے، ایک نوٹ ہے جس کو بولتے ہیں کہ وہ قید نکاح، کہ وہ میرے قید نکاح میں، کیونکہ وہ عورت اس آدمی کی قید میں، وہ اب یہ نہیں کہ دوسرے کسی آدمی کے پاس جائے یا کچھ بھی کرے یا وہ اپنی منمانی کرے، ایسا سب نہیں ہو سکتا. تو یا تو پھر وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مطلب اس کو مطلب چھوڑ دے، یعنی کہ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے مطلب یہ صحیح نہیں ہے کہ تم نے اگر اس کو کوئی بھی چیز دیا ہے، کوئی بھی شے دی ہے، بڑی سے بڑا مکان، باغ یا چھوٹا سا تحفہ، اس کو تم واپس لو. إِلَّا أَن يَخَافَا اللہ یقیم حدود اللہ، تاکہ تم اپنی بیویوں کو جو بھی تم جیسے دیتے ہو نا تحفہ، وہ تم واپس نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ اگر وہ دونوں ہی مطلب جو اسپاؤس ہے، دونوں میاں بیوی جو ہے، کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جو حدود ہے اس کو رکھ نہیں سکیں گے ہم، یعنی کہ مطلب وہ حدود میں ہم نہیں رہ سکیں گے ہم، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ غلط کریں گے یا ایک دوسرے کے حقوں کو ماریں گے یا کچھ بھی کریں گے. تو پھر جب ان کو یہ اگر شک ہے تو تب اللہ نے اس کے لیے راستہ بتایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو اب کوئی حرج نہیں اگر تم اگر تمہیں یہ بالکل یقین ہے، تمہیں شک ہے کہ مطلب اب ہم یہ لیمٹس میں نہیں رہ سکیں گے جو اللہ نے بنائے ہیں، تو اب تمہارے پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی تم پہ کوئی الزام نہیں ہے.
تم دونوں کے اندر، مطلب کہ اگر عورت اگر اپنی آزادی کے لیے اپنے جو اس کو جو دیا ہے اس کے شوہر نے جو بھی دیا ہے سمجھو اس کا وہ آدھا اگر اس کا لوٹا دیتی ہے، اگر وہ اس کا آدھا لوٹا دیتی ہے اس کو، تاکہ وہ چاہتی ہے جیسے کہ مطلب تم ایک فریڈم کے لیے مطلب تم بولتے ہو نا رینسم، یا پھر مطلب جیسے کہ فدیہ، تو ایک قیدی ہوتا ہے جو تو اس کو تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، تو اب یہ عورت اپنی آزادی چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی اس کو مہر دیا گیا تھا اس میں سے وہ اس کا کچھ حصہ دے دے اپنی آزادی کو خریدنے کے لیے. اور یہ ہے وہ لمٹ جو اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ لمٹ ہے. تل کا حدود اللہ ہے، تل کا حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کو کبھی توڑنا مت، کیونکہ حدوں کو توڑنے کا مطلب ٹرانسگریسر ہو جاتا ہے، شیطانی عمل ہے وہ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جس نے بھی اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑا وہی ظالمون ہے، یعنی کہ جو مطلب گنہگار یا مطلب سینر یا رانگ پرسن. اب ہے اس کا انگلش ٹرانسلیشن میننگ. A divorce is only permissible twice. After that, the parties should either hold together on equitable terms or separate with kindness. It is not lawful for you men, یعنی اللہ یہ مردوں سے کہہ رہا ہے. It is not lawful for you, O men, to take back any of your gifts from your wives, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. If you do indeed, یعنی کہ if you judges do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she gives something for her freedom. These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. If any do transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong themselves as well as others. اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے خود کے ساتھ بھی کیا اور دوسرے کے ساتھ بھی کیا. خود کے ساتھ اس لیے کہ جب اس نے خود جو غلط کام کیا اللہ کی بولی ہوئی بات کا، تو اب اس کو جو پنشمنٹ ملے گی اس لیے خود کے ساتھ بھی کیا اس نے، اور دوسروں کے ساتھ اس لیے کہ اب سوچو کہ اس میں بچے ہیں یا جو بھی مطلب اور لوگ ہیں جو جن کے ساتھ تم نے غلط کیا، تو اب وہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں اور وہ سب بھی اس تمہارے گناہ کی وجہ سے وہ بھی بھگتتے. ویئر ڈیورس، یہاں پر نوٹس ہے ابھی اس کی. ویئر ڈیورس اور میوچل انکمپیٹیبلٹی از الاؤڈ، اگر تمہاری آپس میں اختلافات ہیں تو تم کو طلاق کے لیے اجازت دی گئی ہے، مگر اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے سخت ناپسند شے ہے یہ طلاق. مگر اللہ نے اس کا راستہ کھلا چھوڑا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہندوتا میں ہے کہ بھئی اگر شوہر مر بھی گیا تو اس کے ساتھ وہ ستی ہو جائے، وہ بھی جل جائے، اور یا تو پھر مطلب اس کی لوگ شادی نہیں کر سکتے دوسری، یا پھر وہی ہے بہت سارے کرسچینٹی میں بھی ویسا ہی ہے کہ مطلب جب تک کہ اس دونوں میں سے کوئی مرے نہ تب تک ہو نہیں سکتا. تو ایسے سب بہت، تو اللہ نے یہاں اسلام کے اندر یہ رکھا ہے کہ نہیں، اگر دونوں کے آپس میں انبن ہے تو طلاق تم لے سکتے ہو. دیر از ڈینجر دیٹ دا پارٹیز مائٹ ایکٹ ہیسٹیلی، مگر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ راستہ کھلا چھوڑا ہے نا تو لوگ اب اس راستے کو جب بھی جلد بازی میں اس کو اپناتے ہیں. جب غصہ آیا، تھوڑا جھگڑا لڑائی ہوئی، طلاق طلاق طلاق، تو یہ خطرہ ہے اس میں. پھر دین ریپینٹ، پھر اس کے بعد پچھتاتے، مگر پھر ایک ہوتے پھر اگین وش ٹو سیپریٹ، اور اس کے بعد پھر سے طلاق دیتے، پھر سے وہی ہوتا ہے، پھر وہی، تو یہ چلتا ہی رہتا ہے معاملہ. ٹو پریونٹ سچ کیپریشیس ایکشن ریپیٹڈلی لمٹ از پرسکرائبڈ، تو تم ایسی منمانی نہیں کر سکتے شادی بیاہ کے معاملے میں، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وہ. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 100 بار طلاق بھی دو اور پھر 100 بار واپس لو. تو اس لیے اللہ نے اس میں ایک لمٹ بنا دیا کہ 2 طلاق جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ 2، تو اس کے اندر 2 divorces with a reconciliation between are allowed، کیونکہ 2 طلاق کے اندر تم ریکنسائل کر سکتے ہو، تمہاری پھر سے دوبارہ تم جڑ سکتے ہو اور تمہارا نبھاؤ ہو سکتا ہے.
After that the parties must definitely make up their minds. لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا اور تیسری بار بھی آگے تو اب ان کو اپنا بالکل فیصلہ پکا کرنا پڑے گا. Either to dissolve their union permanently, یا تو اپنی شادی کو ختم کر دو ہمیشہ کے لیے, or to live honorable lives together in mutual love and forbearance, to hold together on equitable terms. تو یا تو تم پھر عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ برداشت کے مادے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہو, ایک دوسرے کا ساتھ دو, اور جو معروف طریقہ ہے اس ویسا رہو کہ ایک دوسرے سے زیادہ اوور ڈیمانڈنگ مت بنو. Neither party worrying the other, nor grumbling, nor evading the duties and responsibilities of marriage. تو دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی کو, یعنی نہ شوہر کو نہ بیوی کو, دونوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو بہت ہی تم پریشان کر رہے ہو اور یا پھر بہت ہی جھک جھک کر رہے ہو, لڑ رہے ہو, اور یا پھر جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں یا تو اس سے منہ موڑ رہے ہو یا اس کو کر نہیں رہے ہو. تو ایسی سب چیزیں نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ تم ایک بار جڑ بھی جاؤ اور بعد میں دوبارہ پھر وہی کی وہی حرکتیں چالو رکھو, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کی جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ if a separation is inevitable, the party should not throw mud at each other. لیکن اگر تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. But recognize what is right and honorable on a consideration of all the circumstances. تو ہر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ صحیح چیز کیا ہے, اور عزت کے ساتھ تم وہ معاملہ کرو. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے, ایک دوسرے کا بھلا برا بول رہے, ایک دوسرے کی گالی گلوچ کر رہے, یہ نہ ہو. In any case, a man is not allowed to ask back for any gifts or property he may have given to the wife. اور مرد کو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی تحفہ اپنی بیوی کو ہدیہ دیا ہے, خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی پراپرٹی ہو, کوئی باغ ہو, کوئی زمین جائیداد ہو, کچھ بھی ہو, بڑا یعنی کہ قنطار یعنی کہ خزانہ بڑا ہو, تو بھی اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں کہا کہ جب تم کچھ چیز ہبا یعنی ہبا وہ یہ گفٹ یا تحفہ یا ہدیہ جب تم کر دیتے ہو اس کے بعد واپس لیتے ہو تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے قے کی یعنی الٹی اور اس کو چاٹ رہے ہو. دس از فار دا پروٹیکشن آف دا اکنامیکلی ویکر سیکس. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جو کمزور ہے مطلب فائنینشیلی یا مطلب جو بھی اخراجات اور خرچہ پانی کے حساب سے, تو وہ عورت کمزور بولی جاتی نا, اسی لیے اس کی حفاظت کے لیے ہے یہ. Lest that protective provision itself work against the woman's freedom. And exception is made in the next clause. تو ایسا نہ ہو کہ جو تم نے تحفے سب اس کو دیے ہیں مگر اب تم ایک ایسے کنٹرول فریک آدمی ہو کہ تمہاری عورت کو اتنی پابندی کر کے رکھے ہو کہ اس کی آزادی چھین لی تم نے. تو یعنی ایک طرف سے اس کو حفاظت کا پروویژن بھی مل رہا ہے اور ایک طرف سے اس کی آزادی بھی چھن گئی کہ نہیں یہ نہیں کرنے کا, وہاں نہیں جانے کا, یہ نہیں کرنے کا, اس سے نہیں ملنے کا, یہ نہیں, ایسا سب کرتے کرتے تو اب وہ عورت جو ہے وہ اپنے اس تحفے میں سے کچھ حصہ دے کے اور اپنی آزادی کو ارن کرے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے all other prohibitions and limits prescribed here are in the interest of good and honorable lives for both sides. جو کچھ بھی یہاں پر چیزوں کی جس کی منائی کی گئی ہے, جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ منع ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اور جو بھی حدیں مقرر کی گئی ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ دونوں کے لیے, دونوں میاں بیوی کے حق میں یعنی ان کے فیور میں, ان کے انٹرسٹ میں سب کچھ اچھا بھلائی ہو اور ایک عزت دار زندگی ان کو ملے. اینڈ ان دا انٹرسٹ آف اے کلین اینڈ آنریبل سوشل لائف. اور تمہاری معاشرتی زندگی جو ہے وہ بھی عزت کے ساتھ بیتے اور صاف ستھری ہو, وداؤٹ پبلک اور پرائیویٹ اسکینڈلس.
اور پبلک میں یا پرائیویٹ بھی بہت بڑے بڑے ہنگامے اور لڑائی جھگڑے یہ نہ ہو. If there is any fear that in safeguarding her economic rights, her very freedom of person may suffer, the husband refusing the dissolution of marriage and perhaps treating her with cruelty, then in such exceptional cases, it is permissible to give some material consideration to the husband, but the need and equity of this should be submitted to the judgment of impartial judges. That is properly constituted courts. Divorce of this kind is called khula. اگر ایک عورت جو ہے، کیونکہ اگر اس کی تم مطلب اس کی نان نفقہ اور اس کا اکنامک جو اس کے حق ہے، حقوق ہے، وہ سارے پورے کرنے میں اگر اس کی آزادی جو ہے وہ مطلب چھن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ ہسبینڈ بولتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، یہ شادی کو ختم نہیں کروں گا، کیونکہ اب شادی کی بولتے باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے مرد کے، تو اب وہ طلاق نہیں دے گا، تو اس یہ مطلب، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اب بہت ہی مطلب ظالمانہ انداز کرے، اس کو ٹریٹ کرے بری طرح. تو ایسے اگر کچھ کیسز ہیں تو اس کے اندر اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ جو مطلب مادی یا مٹیریل جو چیزیں ہیں اس کو مطلب تم دے کے اپنی آزادی تم اپنے ہسبینڈ کو دے دو، تاکہ تم کو تمہاری آزادی جو ہے وہ مل جائے. اور اس کو خلا کہتے ہیں کہ وہ عورت نے اپنی آزادی کو جو خریدی، کہ اس کا تحفہ جو تھا اس میں سے دے کے کچھ حصہ اور خلا لے لی. تو اکثر ایسی چالاکیاں بھی آدمی لوگ بہت کرتے ہیں، جب ان کو اپنا مال واپس چاہیے یا اپنا دیا ہوا زیورات اور جو بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ سب ان کو واپس چاہیے، تو وہ طلاق نہیں دیتے اور سوچتے کہ جب تجھے یہ طلاق نہیں ملے گی اور تم بیچ میں لٹکے ہوئے رہو گے تو تم پھر خلا مانگو گے، اور خلا مانگنے پہ یہ ہوگا کہ میرا سارا سونا زیور جو بھی میں نے تم کو دیا ہے یا جو بھی میں نے زمین جائیداد دی یہ سب واپس کرو. تو یہ چالاکیاں بھی لوگ کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پر یہ بھی ہے کہ صحیح جج ہونا چاہیے، صحیح کورٹ ہونا چاہیے جہاں پہ جج جو ہے وہ بالکل امپارشل ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کوئی پارشلٹی کر جائے کسی کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ صحیح طریقے کی صحیح یعنی عدالت ہو، اور وہاں پہ صحیح قاضی یا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ صحیح لوگ ہوں، تو پھر تم یہ چیز کر سکتے ہو.